ابھی ہمیں سعودی عربیہ نے $1 ارب اپنے مانگ لیے اور ہماری طرف سے کہا گیا کہ جی وہاں حالات ایسے نہیں ہیں. بولے وہ میں تو لاجک نہیں مانتا کیونکہ ان کے ہنڈریڈز آف بلینز ہیں اور لگے ہوئے دنیا میں 0% انٹرسٹ پہ بھی, یہاں تو 3% پہ تھا, تو ہمیں چین سے مانگ کے دینے پڑے. میری اطلاع یہ ہے کہ 1 بلین اور کی ڈیمانڈ آ گئی بھی ہے سعودی عربیہ سے, کیونکہ ٹوٹل 3 بلین تھا, اس میں سے 1 بلین اور بھی مانگا گیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے 3 بلین اپنے مانگ لیے ڈالر, تو کیا اس سے کوئی بہت بڑا ہمارے پہ کوئی فرق پڑتا ہے, امپیکٹ پڑتا ہے ہماری فائنینشیل پلاننگ بات پہ؟ یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے سعودی عربیہ کا, جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مہم چلائی کہ پیسے ریز کریں, تو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہمیں اس وقت دیا گیا, آپ کو یاد ہوگا 2019 میں تقریباً $3 ارب تو انہوں نے ڈپازٹ کے طور پہ رکھے. اس کے بعد میں انہوں نے ہمیں ایک $3.2 ارب کا ایک آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی دیا کہ ہر سال آپ ایڈوانس میں لے لیں چیزیں, پھر ہمیں بعد میں پیمنٹ کریں. اب پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ یہ ڈپازٹ سے 1 ارب تو لے لیا ہے واپس, اگر 1 اور ارب مانگ رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں ہر سال وہ آئل ڈیفرڈ فیسلٹی کی پیمنٹ کرنی ہے, وہ تقریباً $800 ملین ہے. ماضی میں تو وہ لیتے نہیں تھے, کہہ دیتے تھے لیکن مانگتے بھی نہیں تھے ہمارے زمانے میں. ہاں, نہیں لیتے, ہم ہی لائے تھے. دنیا کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈیفرڈ ہے لیکن کبھی لیتے نہیں لیے تھا, ہم سے لیا نہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ بم پھٹنے کے بعد میں 2-3 ملکوں نے جو ہمارا ساتھ دیا تھا, اس میں سعودی عربیہ, کویت, چائنا. اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 سے لے کر $3 ارب جلد سے جلد واپس کرنا پڑے تو اس سے پریشر تو پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ کے ریزروز کی پوزیشن چائنا سے مانگ لیں گے, پہلے بھی تو مانگا جی, مگر چائنا کے ساتھ مانگنے میں یہ ہے کہ اگر کمرشل بینک سے لیتے ہیں چائنا کے تو وہ کمرشل ہوتے ہیں, 3 سال کا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو لائبور پلس 3% تقریباً دینا پڑتا ہے, وہ بھی شارٹ ٹرم ہے, 3 سال واپس. پروجیکٹس ہوں چائنا سے, اگر ہم پروجیکٹس پہ پیسہ لیں تو وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ ایک عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے ملک پر. یہ جو بیلنس آف پیمنٹس ٹائپ آف سپورٹ ہے, اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے, صرف یہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ریزروز میں تھوڑا اضافہ ہے. ایگریکلچر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کیا پالیسی میکر سارے وہ ہمارے اربن بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس مین گرو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگریکلچر اگنور ہو رہا ہے, اور ابھی آپ تقریباً $2.5-3 بلین کی امپورٹ کریں گے. جی, اور یہ بھی سوچئے آپ سر $48 کروڑ کا تو آپ آٹا بھی امپورٹ کریں گے, امپورٹ کرنے والے, شرم کی بات ہے. ویٹ امپورٹ کریں گے. ہم یاد ہے کہ 1999 میں جب ہم حکومت میں تھے, ہم نے پہلی دفعہ ویٹ سیلف سفیشنسی حاصل کی تھی. ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہماری جو ٹیرف پالیسی ہے, مجھے یہ سمجھائیں کہ ہندوستان اپنے ایگریکلچرل امپورٹس پر جو ایوریج ڈیوٹی لگاتا ہے 60%, ماشاءاللہ ہماری ایوریج ڈیوٹی 8%. تو یہ پاکستان میں کیوں گائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا بیک بون جو ہے ابھی بھی, اور اگر ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے ہیں تو وہی اسپیشلائزڈ فوڈ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہوں گے ہمارے. ہم آئی ٹی میں تو کمپیٹ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر باتیں کرتے ہیں, پرائم منسٹر نے مجھے یاد ہے ایک اسپیچ میں کہا کہ ہم نے چائنا سے ہی بات کی ہے, ہم ان کی ٹیکنالوجیز لائیں گے, چائنا ہمارا, اس کو ہم فزیکلی ہم چائنا کو ہی بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ایگریکلچرل ایکسپورٹس اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کی باتیں پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس کچھ عرصے سے, خاص طور پہ پچھلے 2 سال, امپلیمنٹیشن میں کمی رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑی مناسب وقت پہ مناسب باتیں کرتے ہیں, مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوکسٹ کا اٹیک ہمیں پہلے سے پتا تھا کیا؟ اس پہ ہم نے ٹھیک سے تیاری کی تھی؟ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 300 سے 400 ارب کا نقصان کم از کم اس کی وجہ سے ہوگا. یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ میں جو گورننس کی بات ہے, بی پریپیئرڈ فار کرائسس اینڈ مینیج دیم کوئکلی. ایک بندے نے میری دونوں بازو کاٹنے تھے, چلے ایک کاٹا ہے, مہربانی, میں بڑی اچھی حالت میں تو نہیں ہوں. مگر اب یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی اگر دنیا میں حالات اتنے خراب رہتے ہیں تو کیا ہم اس سے امیون رہیں گے؟ لیکن دنیا کا مجھے ایک اور بتائیے, میں انفلیشن فگرز دیکھ رہا تھا, دنیا میں کووڈ کے دوران
महंगाई बढ़ी नहीं है, नहीं बढ़ी। हमारे यहाँ बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सप्लाई के फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप फेलियर भी है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपके चीनी और आटे में होर्डिंग हो जाती है, फर्ज कीजिए, तो इसका कोविड से क्या ताल्लुक है? तो ये आपका गवर्नेंस का मसला है, प्राइस रेगुलेशन का मसला है। दुनिया भर में तो मार्केट्स ठीक से ऑपरेट करते हैं, वहाँ इस तरह की बदमाशी नहीं होती है। तो ये जो इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खाने पीने की चीज़ों में 3 चीज़ों को अगर आप देख लें, आपने टमाटर का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया, दूसरा चीनी और तीसरा आटा। प्याज सर 51%, दालें 45-50%। Absolutely। आम आदमी ने ही खाना और क्या खाना है? बिल्कुल। अब प्याज टमाटर भी नहीं खाएगा। अब तो वेजिटेबल घी भी आपका 25, रोटी आपकी 15 रुपए टाप गई है, नान आपका टाप तो गया। ये असल चीज़ है। देखिए, एक तरफ तो आपके रोजगारी ना होने की वजह से लोग परेशान थे, अब कीमतों में इजाफा होने की वजह से 2 गुना उन पर प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या इस वक्त गवर्नमेंट क्या होना चाहिए जिस वक्त नहीं हो रहा? देखिए, गवर्नमेंट को अपने बजट में एक नुमाया वेल डिफाइंड स्टिमुलस पैकेज लाना चाहिए था। खास तौर पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ले आए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, रास्ते बनाने के, सड़कों के सफाई के, एजुकेशन की कैंपेन की। मुझे याद है एक बार ये वन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, शायद नवाज शरीफ गवर्नमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने पूरी नहरों की लाइनिंग और बहल सफाई शुरू की थी। एग्जैक्टली, फायदा भी था और ये भी हो गया। बिल्कुल, बहुत उसमें लेबर एब्जॉर्प्शन होती और फायदा भी होता, एग्रीकल्चर को भी फायदा है, बहुत फायदा होता।